اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی۔ اپنے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے۔ سامری بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا۔ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی، جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائیں۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے، تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ اب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے کہ جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں گی۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔ تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد۔ چوتھی بنیاد ہے روزہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے۔ نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ، لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے۔ نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے۔ یہ یوں ترتیب چل رہی ہے، ایسے سے ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں، یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے، تعارف ہو رہا ہے، پہچان ہو رہی۔ جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے، چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے، پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان۔ نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے، اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے۔ تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے۔ اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے، پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو کوئی آثار دیکھوں۔ تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ عاشقانہ مجنونانہ،
چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے، لہذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ، ٹوپی اتار دو، خوشبو پھینک دو، کنگھی پھینک دو، کفن پہن لو، جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے، اور آؤ میرے گھر کی طرف۔ کراچی میں کہا تضرعا و خفیہ، مجھے یاد کرنا ہو تو آہستہ آہستہ، شور نہ مچایا کرو۔ اور جب بیت اللہ میں بلایا، قال عجب ثج، شور مچاتے ہوئے آؤ، کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے، بڑا سنجیدہ ہو تو بڑا عقل مند ہے، کہ نہیں وہاں عاشق بن کے جانا ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلام ہیں، کر جانے باغ بہار۔